السلام علیکم، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور عید کی ان خوشیوں میں اب تک آپ کے ساتھ آج ایک خصوصی پروگرام لے کر آئے ہیں، اور اس پروگرام میں یقینی طور پر ہم خصوصی مہمان بھی ہوں گے جن سے ہم بات کریں گے عید کے حوالے سے. تو یقینی طور پر جن چیلنجز کا سامنا پاکستان کو اس وقت ہے، ہم نے دیکھا ہے حالیہ دنوں میں کرونا وائرس اس کی وجہ سے بڑا امپیکٹ ہوا اس پر بھی، اور اس کے بعد جو عید کی خوشیاں جس طرح سے لوگ منا رہے ہیں، ایس او پیز، احتیاطی تدابیر، وہ سب بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دن قبل ہم نے دیکھا، ایک دو دن قبل شہر کراچی میں ایک حادثہ ہوا، ایک ثانیہ ہوا، اس پر بھی گفتگو کریں گے. اور یقینی طور پر عید کا دن کس طرح مناتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی پروگرام میں. پہلے آپ کو انٹروڈیوس کراتے چلے، ہمارے ساتھ سعید غنی صاحب موجود ہیں، وزیر تعلیم سندھ کے. سعید صاحب بہت شکریہ، عید آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو عید مبارک، اور آپ کے دیکھنے والوں کو عید مبارک. بالکل، آپ کو بھی، اور آپ کے خاندان، آپ کی فیملی، تمام ملنے والوں کو. یہ جو عید رہی یہ تو ہے بڑی کوئی ڈیفیکلٹ رہی آپ کے لیے، تو اس لیے بھی میں نے دیکھا کہ ایک آپ خود اس مرض میں مبتلا ہوئے اور پھر اس سے شفایاب ہوئے، اور الحمدللہ آج آپ یہاں ہیں. یہ اس لحاظ سے بھی کس طرح سے آپ نے دیکھا، کس طرح یہ ٹائم گزرا آپ کا پچھلا جو کچھ دن گزرا؟ دیکھیں، ایک تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ عید بہت مشکل بھی ہے، مختلف بھی ہے. اور ایک تو کرونا کی وجہ سے بہت پریشانی تھی، لیکن پھر اس کے یہ جو حادثہ ہو گیا جہاز کا، اس نے اور رنجیدہ کیا ہے، خاص طور پہ کراچی شہر کے لوگوں کو، کہ ہمارے شہر میں یہ حادثہ ہوا. اور بہت سارے ہمارے وہ دوست جو عید کے لیے خاص طور پہ شاید کراچی آ رہے تھے اپنے عزیزوں کے پاس، وہ سب بیچارے اس دنیا سے چلے گئے. اور ہم نے پہلے بھی یہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم عید سادگی سے منائیں گے. اور جو خاص طور پہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، پولیس، رینجرز، فوج کے جوان ہیں جو کرونا کی جنگ میں فرنٹ لائن سولجرز ہیں، ہم نے ان کو ڈیڈیکیٹ کی تھی. اور اب اسی میں تھے، تو اوپر سے یہ جو ثانیہ ہو گیا اس کی وجہ سے زیادہ عید کا جو مزہ تھا وہ پھیکا ہوا ہے. اور ویسے بھی یہ عید بہت مختلف رہی ہے. مطلب عید عام طور پہ ملنے ملانے کا نام ہے، آپ مل کے سیلیبریٹ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، آتے جاتے ہیں، میل ملاپ کی بات ہوتی ہے. یہ عجیب عید ہوئی ہے کہ ہم ملنے ملانے سے بھی رہ گئے ہیں، بلکہ شاید لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ مت جائیں ملنے کے لیے. تو بس اسی طرح اب رہی ہے. لیکن سچی بات ہے کہ کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اپنے لوگوں کو اس خطرناک وائرس سے محفوظ رکھنے کی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھیں، اور تمام لوگ بھی اپنا کردار ادا کریں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. ہم نے خاص طور پہ دیکھا ہے پورے رمضان کے مہینے میں جب بھی لوگوں کو موقع ملا بازار جانے کا، تو بہت دکھ بھی ہوتا تھا، پریشانی بھی ہوتی تھی کہ شاید ہمارے ہاں کئی لوگوں نے اس وائرس کو سنجیدہ لیا ہی نہیں، اور ہم عید کی شاپنگ میں زیادہ انٹرسٹڈ نظر آئے. اور مجھے کبھی کبھی تو بہت دکھ ہوتا تھا کہ خواتین جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گود میں لے کر اس ہجوم کے اندر جاتی رہی ہیں. تو یہ بہرحال ایک بڑی، آپ خود بھی مرض میں ہوئے مبتلا، آپ شفایاب ہوئے. اب آپ تو جانتے ہیں اس کی انٹینسٹی بھی جانتے ہیں کتنی زیادہ ہے. اب آج عید کا دن ہے، اب عید کے دن تو لوگ گلے ملنے سے باز نہیں آتے ہیں، جس طرح لوگ سیریس لے ہی نہیں رہے اس مسئلے کو، لوگ مل بھی رہے ہیں. مطلب بہت سے لوگ جس طرح چل رہے ہیں. میں تو ایکچولی پہلے جب یہ وائرس نہیں ہوا تھا اس سے پہلے بھی خیر احتیاط تو کر ہی رہے تھے، چونکہ ہمیں اندازہ تھا، میٹنگز اٹینڈ کرتے تھے تو وہاں جو ایکسپرٹس تھے وہ بتاتے تھے، لیکن اتنی احتیاط نہیں کرتے تھے جتنی اس مرض سے نکلنے کے بعد کرنی پڑ رہی ہے. اور شاید ہر آدمی کرے گا اگر کوئی اس میں سے مصیبت سے نکل آئے تو اس میں مشکلات ہوتی ہیں. دیکھیں، بڑا شاید اب تک جب تک کسی کو ہوا نہیں ہے تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا. جب آپ اس فیز سے گزرتے ہیں نا، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر چیز ہوتی ہے تو آپ تو شاید دلیری دکھا بھی دیں، بہادری دکھا بھی دیں، اظہار نہ بھی کریں، اس کو سیریس نہ بھی لیں، لیکن آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی فیملی ہوتی ہے، آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں، وہ اس وائرس کے نام سے کتنے اپسیٹ ہوتے ہیں کہ وہ آپ اندازہ لگا لیں. اور میرے لیے سب سے مشکل کام تھا کہ پہلے تو فیملی کو جا کے بتاؤں کہ بھئی یہ ہو گیا ہے. اس کے بعد پوری فیملی کا، بچوں کا ٹیسٹ کروایا. تو جب تک ان کی ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آ گئی تھی وہ بہت پریشانی کا وقت رہا. کوئی 36 گھنٹے کو تقریباً لگے ہوں گے اس مجھے ہونے میں، اور پھر بچوں کے ٹیسٹ ہونے اور رپورٹس ہونے میں کوئی 36-48 گھنٹے لگے. تو وہ وقت بڑا مشکل گزرا اس میں. خیر میں تو پھر اپنے کمرے میں رہ رہا تھا، مجھے سمٹمز نہیں تھے، میں اللہ کا شکر ہے. لیکن اب اسے سیکھنے کے بعد تو اب آپ عید پہ محل سے کسی سے ملنا تو آپ سوچیں یا ہے کچھ؟ نہیں، دیکھیں، ہاتھ بات نہیں ملاتے ہیں، گلے نہیں ملتے ہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے جو آفیشیل کام ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں کسی حد تک. تو خاص طور پر جو کرونا سے ریلیٹڈ چیزیں وہ تو ہم کر رہے ہیں. اب یہ حادثہ ہو گیا تو اس میں بھی جانا تو پڑا، ہاسپٹلز میں بھی گئے اور ہر جگہ گئے، تو ایکسپوجر تو کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو ایٹ رسک تو بہرحال ہم ہیں. اگر یہ ذمہ داریاں نہ ہوتی تو شاید بند کمرے میں ہو کر بیٹھ جاتے.
لیکن چونکہ ذمہ داری بھی ہے، لوگوں کی خدمت کی ذمہ داری ہے، تو اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کمرے بند کر لیں. تو عید کا دن ویسے عمومی طور پہ کیسے مطلب آپ ہوتا تھا عیدی دینا، بچوں سے گھومنے جانا؟ ویسے تو دیکھیں، ہاں ویسے عام طور پہ تو ایک بڑی ایک روایتی سی عید ہوتی ہے ہماری ایک طرح سے، لیکن ظاہر تھوڑی مختلف بھی ہوتی ہے اس طرح سے کہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. مطلب صبح ظاہر ہے کہ سب ساتھ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، سب جاتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد ہم پہلے گھر نہیں آتے ہیں، قبرستان چلے جاتے ہیں. 2-3 قبرستان ہیں مختلف جہاں جو ہمارے بڑے مدفن ہیں، والد صاحب ہیں اور دادا ہیں، دادی ہیں اور جاننے والے ہیں. تو میں کافی لوگوں کی قبروں پہ جاتا ہوں اپنے عزیز و اقارب کی. وہ میرے والد صاحب جاتے تھے تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا، تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں جاتے تھے. تو اب وہ لوگ بھی شاید جن کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا تو میں ان کی قبروں پہ بھی جاتا ہوں، چونکہ والد صاحب نے ایک روایت بنائی ہوئی تھی تو وہ کنٹینیو کرتے، ساری قبروں پہ جاتے ہیں. اس کے بعد آ کر گھر والوں سے ملتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنے علاقے میں جن لوگوں کے انتقال کے بعد یہ پہلی عید ہوتی ہے، یہ ہمارے یہاں ایک روایت ہے. بالکل، یہ امی آپ برسا کے پاس جا کے جن کی پہلی عید ہوتی ہے ان کے گھروں پہ جاتے ہیں. تو یہ بہت لمبا ہوتا ہے، چونکہ یہ خاص طور پہ عید الفطر جو ہے وہ 11 مہینے 10 مہینے بیچ میں ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. تو اس 10 مہینے میں کافی لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے اس دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں، تو آپ کو جانا پڑتا ہے سب کے گھروں کو. تو یہ تقریباً آدھے سے زیادہ دن جو ہے اس میں گزر جاتا ہے تعزیتیں کرتے کرتے. پھر اس کے بعد گھر پہ آ کے بیٹھتا ہوں، پھر یہ لوگ ملنے ملانے والے ہوتے ہیں. تو پہلا دن عمومی طور پر پورا گھر پہ گزرتا ہے. مطلب اس میں دن بچا کہاں پھر اس کے بعد؟ نہیں کچھ نہیں، مطلب گھر والوں کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ایکٹیویٹی ہے نا کہ مطلب آپ نے پہلے نماز پڑھی، پھر قبرستان گئے، پھر تعزیتیں کر لیں، پھر گھر پہ بیٹھ گئے لوگوں سے عید ملنے کے لیے. گھر پہ بھی نہیں بلکہ اب تو خیر گھر کے سامنے آفس سے میرا، میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں تو وہاں لوگ آتے ہیں بڑی تعداد میں، ان سے مل رہا ہوتا ہوں. تو اس طرح سے پہلا دن گزر جاتا ہے. پھر دوسرے دن کہیں شاید تھوڑا بہت جانا پڑ جاتا ہے، لیکن مطلب اگر اب میرا پوچھیں تو میں عید کے دنوں میں کوئی عزیز رشتہ داروں سے ملنے نہیں جاتا ہوں. اچھا، نہیں یاد؟ نہیں، اور بہت سارے جو یہ ان دنوں میں بھی ہمارا کام ایسے گزرتا ہے. کھانا کھانے باہر کوئی شوق خاص چیز کا نہیں؟ کچھ مجھے کھانے وانے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے. میں عام طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ گھر کا ہی کھانا کھاؤں، اور گھر پر بھی کھاؤں تو سادہ کھانا کھاؤں. تو یہ سب کو پتہ ہے کہ میں کھانے میں بالکل بھی چوزی نہیں ہوں، کبھی فرمائش نہیں کی کہ یہ بنا دو وہ بنا دو. بس شادیوں میں بھی جاتا ہوں تو اکثر میں 99% اگر مجھے موقع ملے بیچ میں تو میں گھر آتا ہوں، کھاتا ہوں، پھر شادی میں جاتا ہوں. اچھا، یہ جو پولیٹیکل انگیجمنٹس تو پھر مطلب جیسے آپ کی پارٹی لیڈرشپ ہے، یہ تو اس دن نہیں ہوتی ہوئی، کم از کم آپ فیملی کے ساتھ ہیں، جس نے آپ نے بتایا کہ ان لوگوں سے مل لی ہے. تو باقی ان لوگوں کو مس کرتے ہیں ایکٹیویٹیز کو کہ بھائی میں اس وقت بلاول بھٹو صاحب سے چلا جاتا ہے، مراد علی شاہ صاحب کے پاس چلا جاتا ہے؟ نہیں، اس میں یوں ہوتا ہے کہ فیملی کے ساتھ تو نہیں رہتے نا. فیملی سے تو وہ بس جو ہم آتے ہیں نا، قبرستان سے ہو کر آئے تو گھر چلے گئے، مل لیے، بس سب سے وہ کافی ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے فیملی کے ساتھ. اس کے بعد جو پولیٹیکل ہوتی ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ سی ایم صاحب نارملی عید کے دوسرے تیسرے دن ایک ٹائم رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم سب جن کو ملنا ہوتا ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر بلاول صاحب یا لیڈرشپ پارٹی کی کراچی ہے تو وہ نارملی بلاول صاحب عید جو ہے وہ لاڑکانہ میں کرتے ہیں، لیکن اگر کراچی آ جاتے ہیں دوسرے تیسرے تو وہ بھی ایک ٹائم رکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے اس وقت جو ہم چلے جاتے ہیں، پھر عید مل لیتے ہیں. تو نارملی اس طرح ہوتا ہے. انہوں نے بیچ میں ایک آدھی بلاول صاحب نے یہاں کی تھی، نماز بھی یہاں پڑھی تھی کراچی میں بھی، تو وہ عید کی نماز ہم نے ساتھ پڑھی تھی وہاں بلاول صاحب کے. ورنہ نارملی میں نے اپنی ساری زندگی کی عید کی نمازیں اپنا ہمارا آبائی علاقہ ہے چنیسر کوٹ کا، وہیں پر جو پہلے عیدگاہ میں پڑھتے تھے، اب وہ مسجد بڑی ہو گئی تو مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، تو وہیں پڑھتا ہوں ساری نمازیں. صحیح. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اس بریک کے بعد آتے ہیں. سید غنی صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. عید کا دن ہے، عید کے حوالے سے ہمارے ساتھ خصوصی مہمان موجود ہیں. اس پروگرام کو جاری رکھتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. تو آپ کے پاس کوئی ایسی جادو کی چھڑی نہیں ہے، کوئی الادین کا چراغ ایسا نہیں ہے کہ آپ کرونا سے بھی لڑیں اور ساتھ ساتھ معیشت کو بھی سنبھالیں. یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں. اب آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کی اس میں ترجیح کیا ہے. آپ کی ترجیح معیشت ہے یا آپ کی ترجیح کرونا سے اپنے لوگوں کو بچانا ہے. یہ ایک اس کے اندر بہت ہی ایک ہلکی سی لائن ہے جس کو آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اگر ہم نے معیشت کی طرف ہم نہیں گئے تو لوگ بے روزگاری پھیل جائے گی، لوگ بھوک سے مر جائیں گے. ایک چیز ہم کہتے ہیں شاید لوگوں کو ناگوار بھی گزرتی ہو. دیکھیں، اگر کسی کو بھوک کی وجہ سے موت آ رہی ہوگی نا تو ہر آدمی کی مدد کر دے گا، چاہے اس کا عزیز رشتہ دار ہو یا نہ ہو. آپ سڑک پہ جا رہے ہوں گے، آپ کو اگر کوئی جانور بھی نظر آئے گا جو بھوکا ہوگا تو آپ اس جانور کو بھی کچھ نہ کچھ فیل کر دیں گے کہ نہیں اس کو اب دے دو. یہ ہماری فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا نظام.
لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کرونا ہو جائے تو ہمارے پاس یہ مثالیں موجود ہیں کہ جن کا خونی رشتہ تھا نا وہ بھی قریب نہیں جاتے، اس کا خیال نہیں کرتے. اور یہاں یہ بھی ہوا ہے کہ لوگوں کا انتقال ہو گیا تو جو عزیز و اقارب تھے قریب والے وہ لاش لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. دیکھا ہم نے، یہ بھی ہم نے یہاں دیکھے واقعات. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہم یہ نوبت ہمارے پاس آ جائے جو اٹلی میں، فرانس میں، اسپین میں، امریکہ میں، برطانیہ میں ہوئی ہے. اچھا، یہ جو ڈاکٹرز ہیں، جو لوگ ابھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ اس وقت آج عید کا دن ہے، تو ہم نے مجھے گلوکاروں سے بات کی، انہوں نے کہا ہم گانے بنا رہے ہیں ان کے لیے، کوئی کہتا ہے جی کہ ہم یہ کر رہے ہیں. مطلب اب ان کو ٹریبیوٹ کس طرح، ٹریبیوٹ دینا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے ہم ان کے لیے اچھے الفاظ کہہ دیتے ہیں، ہم ان کے لیے یہ گانے بنا لیں گے، شاعری کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، ہم ان کو یہ پی پی ایز بھی دے دیں گے، پروٹیکٹنگ گارڈز بھی دے دیں گے، سب کر دیں گے. لیکن اگر ہم ان کا کام بڑھانے میں لگے رہے تو ہم کچھ بھی کر لیں ان کو مصیبتوں میں ڈالے رکھیں گے. ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو ہیلتھ کا نظام ہے وہ امریکہ سے بہتر نہیں ہے، برطانیہ سے بہتر نہیں ہے، جرمنی سے بہتر نہیں ہے، اٹلی سے، فرانس سے بہتر نہیں ہے. ان کے مقابلے میں شاید بہت ہمارا ہیلتھ کا نظام جو ہے وہ برا ہے. صحیح بات ہے، یہ فیکٹ ہے نا، اس کو تو ہمیں ماننا چاہیے. اگر ان ممالک کا ہیلتھ کا جو سسٹم تھا وہ کیٹر نہیں کر سکا، اپنے حالات جو پیدا ہو گئے تو ان کو ہم اور آپ بھی نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہمارے یہ جو ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں اس وقت محسن ہیں، ہمارے جو فرنٹ لائن سولجرز بنے ہوئے ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں، ان کی ہم سب سے بڑی خدمت تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر بوجھ کم ڈالیں. اور بوجھ کم ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس وائرس سے بچائیں، پریکاشنز کو لیں. پریکاشنز لیں. دیکھیں جب آپ کی ہاسپٹلز میں، آپ کے ہیلتھ کے سسٹم میں اتنی کیپیسٹی نہیں رہے گی کہ وہ پیشنٹس کو لے سکیں جی، تو کیا کریں گے آپ؟ جب آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے پیرامیڈکس، آپ کے نرسز سے زیادہ متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے، کوئی 1,500 کے قریب تو ہو گئے، زیادہ متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ سسٹم سے نکلتے جائیں گے تو آپ کیسے چلائیں گے؟ اور آج کے دن ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے جو اس میں جن کی جانیں چلی گئیں، جن ڈاکٹرز کی بیسیکلی. دیکھیں ہم عید منانے کے لیے کسی نہ کسی طرح سے چلیں، سادگی سے صحیح منا رہے ہیں. صحیح بات ہے. آج کے دن بھی ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اپنے بچوں سے دور، اپنے بزرگوں سے دور ہاسپٹلز میں ہماری آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے. میرا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں جو ڈاکٹرز کہتے ہیں، اس وقت ہم جس موڑ پہ کھڑے ہیں نا، ہمیں جو ڈاکٹرز کہتے ہیں، جس طرح کہتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے وہ کرنا چاہیے. ہم شاید ماضی میں بہت برا بلا بھی ان کو کہتے ہوں گے، لیکن آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ اس وقت اس پورے ملک میں، ہمارے پورے معاشرے میں جو سب سے اہم پیشہ ہے وہ یہ ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنے لوگوں کا ہے. صحیح. لیکن آج کے دن کے حوالے سے صحیح بھی، کیونکہ یہ بتائیے کہ اب جیسے ڈاکٹرز ہیں، سارے معاملات ہیں، شاپنگ کا آپ نے دیکھا اس دفعہ بڑا معاملہ رہا کہ مطلب اب کوئی جب بازار کھل گئے نا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر ایک زیادہ یہ فیلنگ آنے لگی کہ ایک چیز بند تھی تو نہیں تھی فیلنگ کہ جائیں لینے، اب جب کھل گئے تو سب دیکھ رہے ہیں کہ کھلا ہوا جائیں. آپ کو ہوا عید کے، نہیں آپ کے بچوں نے کہا عید کے کپڑے دلاؤ آپ کو، نہیں بغیر عید پہ نئے کپڑے؟ نہیں دیکھیں جو خیر اس طرح نہیں ہمارے میں نے شروع دن سے بڑی سختی کی ہوئی تھی کہ گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے. عام طور پہ جس طرح عید کا وہ منانے کا ایک جوش ہوتا ہے، تیاری کرتے ہیں، وہ بالکل بھی نہیں رہی. جو تھوڑی بہت چیزیں منگانی تھی میں نے کہا آن لائن منگا لیں، آپ جو بھی کرنا ہے کر لیں، وہ تھوڑی بہت چیزیں منگا لی، لیکن جس طرح عید ویسے منائی جاتی ہے ویسے نہیں منا رہے ہیں. یہ فیکٹر دیکھیں، اگر میں خود جو آپ کو بیٹھ کے کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے ذریعے اور لوگوں کو بیٹھ کے کنونس عملی طور پر نہ کریں تو فائدہ، اگر خود میں اپنے گھر پہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتا ہوں، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اپلائی نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں باقیوں کو جا کے درس دوں؟ تو کوشش یہ رہی ہے. میرے بچے بہت بڑا مشکل ہوتا ہے، ابھی زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان کو گھر کے اندر قید کر کے رکھیں. میں نے لٹرلی قید کر کے رکھا ہوا بچوں کو. صحیح بات. اسکول تو آپ نے خود ہی بند کیا ہے؟ نہیں، میں نے اپنے بچوں کے لیے تو بند نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ سارے بچے بھی ہمارے بچے ہیں نا، تو صحیح بات ہے، ہمیں ان کی صحت کا بھی خیال کرنا ہے. اس پہ بچے تو اب باہر نکل نہیں سکتے نا، کھیلنے کچھ نہیں، کوئی اس پر ایکٹیویٹی نہیں. لیکن یہ اب عیدی کا تو معاملہ جو ہوتا ہے وہ آپ خود بھی لیتے ہیں؟ پہلے تو مجھے بتائیں عیدی کی. نہیں، اب تو نہیں لیتا ہوں، ظاہر کسی وقت میں لیتے تھے، اب تو دینے والی پوزیشن میں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ سسرال سے تو بہت سے لوگ نہیں، اب تو خیر نہیں، اب تو کسی سے نہیں دیتا اب تو. لیکن ایک وقت تھا، میں جب خیر بڑا بھی ہو گیا تھا، والد صاحب حیات تھے تو والد صاحب بھی دیتے تھے. ان کے جو اور دوست آتے تھے ملنے والے وہ بھی تھا، حالانکہ میں بڑا تھا، مطلب کوئی 20-21 سال کا بندہ چھوٹا تو نہیں ہوتا، کہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اس وقت عیدی ملتی تھی. لیکن والد صاحب کی جب وفات ہو گئی تو اس کے بعد
ظاہر ہے کہ میں بڑا ہو گیا گھر کا, پھر بڑے کا رول میرے پاس آ گیا, تو اب تو میں دیتا ہی ہوں, لینے والی بات تو نہیں ہے. اور اب دینے کی لسٹ اس دفعہ تو کم ہوگی لسٹ ملنے ملانے پر. نہیں دیکھیے ہمارا خاندان ویسے بہت بڑا ہے نا. اچھا, ایک تو ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, تو صرف یہ نہیں کہ وہ جو چاچے ہیں اور ان کے بچے وہ نہیں ہیں, ہم تو پتہ نہیں وہ فرسٹ کزن, سیکنڈ کزن, تھرڈ کزن سارا اکٹھے رہتے ہیں. تو ویسے ہی کوئی 200-400 ووٹ تو ہمارے اپنے فیملی کے ہیں, تو ظاہر اسی حساب سے بچے بھی زیادہ ہیں, تو پھر وہ سب کو دیتا ہوں. تو آج مطلب سب پہلے دن ہی وہ دے دیتے ہیں سب پہلے دن ہی سارا مطلب پورا اکاؤنٹ خالی. بیگم کو بلاتا ہوں یا کوئی بہنیں بیٹھ جاتی ہیں, وہ پھر بتاتی ہیں جی کتنے بچے ہیں, کیا ہیں, کتنا, تو اس کے حساب سے دیتا ہوں. اچھا, کھانے کا آپ نے کہا کہ آپ کو جو آپ کھاتے ہیں گھر کی چیزیں, تو گھر میں کون سی چیز مطلب خاص طور پہ, جیسے عید کے دن کے لحاظ سے شیر تو کھاتے ہیں, میٹھا جو آپ تلا بلا مجھے کوئی نہیں ہوتی کسی. اچھا, ہاں میں بہت ہی, دیکھیں میں آپ کو سچی بات, میں میرا وزن دیکھ رہے ہیں نا. نہیں وزن بیچ میں تھوڑا سا آپ کا وہ اوپر نیچے تھوڑا بہت کر لیتا ہوں, وہ میں کر لیتا ہوں مینیج, وہ یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے. مجھے جو لگے وزن میرا زیادہ ہو گیا ہے, اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہاں میں ایک ہفتے میں پھر اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. تو یہ اللہ کا احسان ہے. لوگ تو بڑی محنت کرتے ہیں, میں بغیر واک کے بغیر ایکسرسائز کے اگر وزن اتنا مینٹین کرتا ہوں تو کم از کم کھانے میں تو احتیاط کرنی چاہیے نا مجھے. یہ ٹپس تو آپ کو دینی چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اب اس میں اگر آپ کو اپنے منہ پہ کنٹرول ہو نا کہ جی یا ہاتھ پہ کنٹرول ہو, منہ پہ تو ہاتھ پہ کنٹرول ہو, تو شاید چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. میں بہت ہی سادہ کھاتا ہوں, مطلب اگر پسندیدہ ڈش میری اگر ہے تو وہ آم چاول ہے. جب آم کا سیزن اب ہے تو وہ میں سادے چاول اور آم وہ اکثر. اچھا, لائف سٹائل میں مطلب چینجز, اب منسٹر ہیں, اب تو مطلب جس طرح سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے گراس روٹ سے, پھر اس کے بعد اب تو وہی ہے لائف سٹائل, وہی آپ کہہ رہے ہیں سمپل چیزیں کھانا, وہی سمپل بیٹھنا, سمپل. میں تو اپنے آپ کو ویسا بھی, آپ بتائیں نا آپ کو چینج فیل ہوئی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو کوئی چینج, وہ تو دیکھنے والے بتا سکتے ہیں. میں تو اپنے ویسے آپ کی اپنی گھر کے اندر والی جو مطلب پہلے آپ جا کے برانڈیڈ لینا ویسی ہے نہیں, وہی نہیں. دیکھیں مجھے سادے کپڑے پہننا, ٹھیک کپڑے پہننے کا شوق پہلے سے تھا. میں اسی طرح کا مجھے دیکھ رہا ہوں, میں پہنتا ہوں. میرا ایک یہ ڈبل پاکٹ والا بھی اسٹائل پرانا ہی ہے, میں ہمیشہ سے پہنتا رہا ہوں. تو کبھی کبھی تھوڑا سا, باقی بہت زیادہ نہیں, یہ برانڈ شرٹ کا کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. باقی طریقے ہے کہ اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے, وہ بھی شروع سے ہے. اور مطلب کوئی ایسی جگہ کراچی کی جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو گھومنے کے لحاظ سے, یا اوور آل صوبہ سندھ کی بات کریں, کوئی ایسی گھومنے کے لحاظ سے کہ یہ مجھے یہ جگہ جانے کا بڑا, سندھ کی بات کرتے ہیں, کوئی اچھی کوئی ایسی جگہ, یا پھر کھانے کے کوئی اسپاٹ کے جی کہ یار یہ جگہ کی نہاری کھا لیتا ہوں, یا یہ جگہ کی کوئی ایسی کباب, یا کھانے پینے میں تو بالکل فارغ ہوں نا, بالکل. مجھے کوئی عادت بچوں میں بھی آئی ہے یا آپ میں؟ نہیں, بچوں میں تو اتنی نہیں ہے. اچھا, فی الحال تو مجھ میں ہی ہے, لیکن شاید کوشش کروں گا کہ ان میں آ جائے. لیکن مطلب اگر کبھی کوئی کہیں سال میں 1-2 مرتبہ 2 مرتبہ بچوں کے ساتھ کہیں چلا جاتا ہوں, کبھی کسی بچے کی برتھ ڈے ہے تو چلے بھائی باہر جا کے کھانا کھا لیا. ایسا نہیں کہ نہیں کھاتا ہوں, مطلب مجھے طلب نہیں ہوتی, مجھے شوق نہیں ہوتا کہ اچانک سے میرے کو نہیں آج جائیں گے فلاں جگہ جگہ. یہ گھومنے کے لحاظ سے بھی کوئی خاص نہیں, اب تو گھومنے پھرنے کا بھی اتنا نہیں ہے. میں ویسے عجیب سا ہے, لوگ تو کہیں بڑا خوش کا بورز آدمی ہے, لیکن تقریباً دیکھیں میں نے شاید اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا. میں انجوائے کرتا ہوں اپنی یہ جو لائف ہے, میں اپنی پالیٹکس کو انجوائے کرتا ہوں, میں لوگوں سے ملنے کو انجوائے کرتا ہوں, میں اخبار پڑھنا اور چیزیں ان کو انجوائے کرتا ہوں. تو یہ لوگوں کو شاید بور کام لگتے ہوں گے نا کہ یار یہ تو یہ جو میرا لائف اسٹائل بن گیا ہے, اس کو میں انجوائے کرتا ہوں. یہی میری تفریح ہے, یہی مجھے اس سے ریلیکس میں ہو جاتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. باقی اسپیشلی میرا موڈ ہو کہ آج میں جاؤں گا سپر ہائی وے جا کے کھانا کھاؤں گا, ایسا کوئی شوق نہیں. میں اکثر میں تو لوگوں کو کہتا ہوں یار یہ تو مجھے تک نہیں سمجھ آتی کہ 2 گھنٹے ٹریول کر کے جاؤ, 2 گھنٹے ٹریول کر کے آؤ, کیوں کھانا کھانے جا رہے ہیں. میری نظر میں یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. اچھا, کوئی پارٹی کے اندر, میں آپ سے کچھ وائنڈ اپ کرتا ہوں, کوئی پارٹی کے اندر کوئی دوست ہیں اس کے اندر سب میں اچھے دوست سب میں کافی سارے بن گئے, مطلب بہت اچھے بھی تو ہوتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ پارٹی میں تو میں پیدائشی ہوں نا. اچھا, پھر 25 سال تقریباً 24 سال مجھے ہو گئے ہیں پریکٹیکل پالیٹکس میں. تو ایک تو پارٹی میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو میرے والد صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے, پھر ان کی جگہ میں آ گیا تو وہ بھی کنٹینیو کیا. تو تعلقات دوستیاں میری سب سے ہی ہیں, مطلب کسی سے میرے تعلقات خراب نہیں ہیں, نہ پارٹی میں نہ حکومت میں, سب کے ساتھ ٹھیک ہے. چلیں صحیح ہے, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا عید کے دن, اور اپنی لائف اپنی عید کے اس وقت کیا گزرتا ہے سب آپ نے بتایا. ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کی سعید صاحب نے, تو ابھی جواد احمد صاحب سے ہم وہ گانا بھی سنیں گے اس بریک کے بعد جو انہوں نے گایا ہے. ڈاکٹرز کے نہیں ہے کہ ڈاکٹرز کو ٹریبیوٹ دینے کے نہیں, اور وہ ایک گانا سنا کے آپ کو پروگرام وائنڈ اپ بھی کریں گے, اور ان سے تھوڑی سی بات بھی ہوگی. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. سوشل ڈسٹینسنگ یعنی ایک خاص فاصلہ رکھنا لوگوں سے,
اور پھر یہ بھی کہ گھر میں پھر جیسے میں نے کہا کہ گھر میں رہیں, گھر میں رہ کے محفوظ رہیں, دوسروں کو بھی اپنے سے محفوظ رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اب کرونا آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے پاکستان کے اندر. سب کو معلوم ہے کہ اس کے کیسز زیادہ ہو رہے ہیں, شاید لاک ڈاؤن دوبارہ کرنا پڑے حکومت کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ جو لوگ ایسے لوگوں کے ارد گرد کہیں موجود ہیں جن کو پازیٹیو کرونا ٹیسٹ مطلب ہو کے آ چکا ہے, اور جو بیمار ہو چکے ہیں یا ان کو سمٹمز نہیں بھی ہیں لیکن وہ کم از کم کرونا ہے ان کو, تو ایک تو ان کو کوارنٹین کریں, اور دوسرا ہاتھ دھوئیں, اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ مت لگائیں, بالکل مت لگائیں, اور جس طرح میں نے پہلے کہا ماسک پہنے, تھوڑا سا دور رہیں. اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. عید پہ بھی یہی پیغام دینا سب سے زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ عید بڑی ڈیفرنٹ عید ہے, اور اگر ہم جیسے لوگوں سے یہ بات نہیں کریں گے تو پہلے ہی لوگ تھوڑے سے نان سیریس میں نے دیکھا ہوئے ہیں, تو ان کو سیریسنس کے ساتھ اس سے لڑنا پڑے گا, ادروائز بڑا پرابلم ہوگا پاکستان کو. صحیح. اور جواد صاحب ویسے مطلب ایکٹیویٹیز آپ کی عید کے حوالے سے نارملی کیا رہتی تھی, اور اس دفعہ مس کر رہے ہیں آپ لوگوں سے ملنا یا سوشلائز کرنا, کہیں جانا, کسی کا آنا, کچھ کھانا, یعنی کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ مس کر رہے ہو کہ یار یہ عید تو میں یہ چیز بہت مس کر رہا ہوں؟ دیکھیں ویسے تو میرے لیے تو عید آدھی اس کی خوشی کم ہو گئی تھی جب میری والدہ صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تھی 2008 میں. ماؤں کے بغیر کوئی عید نہیں ہوتی, لیکن آف کورس عید پہ ان کی ٹریڈیشن ہے, ہمارے گھر میں ہمیشہ سے شیر خورما بنتا ہے, اس طرح کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو وہ بناتی تھی, تو وہ ہم اس ٹریڈیشن کو ایک لے کے چل رہے ہیں. تو وہ اس دفعہ اگر بنے گی تو آج جو بنی ہے مطلب, اور جو ہم آپس میں بیٹھ کے تو ہم کھا سکتے ہیں تھوڑا سا دور بیٹھ کے, لیکن وہ جو رشتہ دار آتے تھے, دوست آتے تھے, ان کے ساتھ مل کے نہیں کھا سکیں گے. اسی طرح میں نے جیسے کہا کہ عید پہ بچوں کے ساتھ عید ہوتی ہے اصل میں, تو بچوں کو بھی تھوڑا سا دور رکھنا ہے اپنے سے اس حوالے سے. تو عید پہ خوشی جو ہے اس دفعہ وہ احتیاط کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. احتیاط کریں, ایک دوسرے سے پیار کا اظہار بھی یہی ہے اس وقت کہ خیال کر کے, ہاں باتیں کریں جتنی مرضی کریں, دور بیٹھ کے کریں, ماسک لگا کے بے شک کر لیں, لیکن خیال کریں ایک دوسرے کا. صحیح. اور جواد صاحب کیونکہ عید بچوں کا ذکر کیا, تو عیدی وغیرہ آپ دیتے ہیں اور یا دیتے ہیں اور لیتے بھی ہیں, دونوں چیزیں بتائیں, اور اس دفعہ کیا ٹرینڈ دیکھا آپ نے؟ نہیں, میں بالکل عیدی اب تو کہاں لینے کی عمر ہے, بچوں کو آف کورس عیدی دیتے ہیں ہم. اور اس کے علاوہ دیکھیں عید پہ آپ نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور جو تھوڑے سے آپ سمجھیں ان کی کمپرومائز ہوتی ہے, اکنامک سے ہوتی ہے, پرسنل, تو ان کا خیال کرنا ہوتا ہے, اور وہ سب کرتے ہیں, ہم بھی اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں. ویسے تو برابری پارٹی پاکستان چاہتی ہے کہ پاکستان میں تمام لوگ خوشحال ہوں, کسی کو بھی کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے, نہ کسی کو دینے کی ضرورت پڑے. لیکن وہ وقت تو بھی ٹائم لگے گا, بھی آئے گا انشاءاللہ. ہماری پارٹی بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے گی. اس وقت تک لوگ جو ہے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, سپورٹ کریں, تو یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے. صحیح. اور میوزک انڈسٹری پہ ویسے جواد صاحب کیا, یعنی جو کووڈ ہے اس کا امپیکٹ تقریباً ہم نے ڈیٹیل میں جا کے ہر انڈسٹری سے بات کیا, آپ کا تعلق ہے, آپ کا شعبہ ہے, عید کا دن ہے, لیکن پھر بھی کیا فرق پڑا, بالخصوص جو طبقہ جو چھوٹے لیول پہ تھا, یعنی ٹیکنیکل لیول پہ جو تھا, آپ کی ایسوسیشن فیلڈ میں ساتھ ایسوسیٹ تھا, یا اور جو لوگ تھے, کتنا فرق پڑا ان کی انکمز اور ان کی لائف کے اوپر, انڈسٹری پہ اوورآل فرق کیا پڑا, کیا محسوس کیا آپ نے اس پورے 2-3 ماہ میں؟ 100% فرق پڑا ہے. اچھا. دیکھیے کانسرٹس تو ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر. سب سے زیادہ جو ارن کرتے ہیں آرٹسٹ وہ کانسرٹس کے تھرو کرتے ہیں, تو کانسرٹ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, تو اس لیے 100% فرق ہے اس وقت. باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی ہمارے یہاں پہ آپ سمجھیں کہ ایڈیشنل ہوتی ہیں, جیسے یوٹیوب سے آپ نے تھوڑے بہت پیسے کما لیے, وہ بہت کم ہوتے ہیں, بہت کم. تو آپ اپنے جو ایک آپ کا جو لائف سٹائل ہے, چاہے وہ مڈل کلاس کا ہی ہے ایک آرٹسٹ کا, تو وہ اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ سارے آرٹسٹ جو ہیں وہ اس چیز سے گزر رہے ہیں. لیکن میں یہاں پہ ایک ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں پاکستان کے لیے اس حوالے سے کام کرنا چاہیے, چاہے ہم گانے پروڈیوس کریں, اپنا پیسہ بھی لگائیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا, میں نے سب سے پہلے وہ آدمی تھا جس نے اس ملک کے اندر یہ کہا تھا کہ ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, نرسز کو ٹریبیوٹ دیں, ان کو بتائیں پورے پاکستان کو کہ اگر ان پہ لوڈ پڑ گیا ان کو محفوظ رکھیں, ان کو اکوپ بھی کریں, ان کو ہر قسم کے احتیاطی وہ جو اکوپمنٹ ہے وہ دیں, تاکہ یہ ہمارا خیال رکھ سکیں, اور آپ بھی کم سے کم بیمار ہو کے ان پہ لوڈ نہ ڈالیں. تو میں نے وہ پھر گانا کیا, تو مسیحا ہو اس قوم کے, ہمیں تم سے پیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے. سب سے زیادہ پرٹیننٹ بات اگر اس وقت کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ
اس ملک کے اندر ہیلتھ سیکٹر کے اوپر لوڈ نہ پڑے. لوگ اپنے گھروں میں اگر رہیں گے, کرونا جس کو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, لیکن اگر کم سے کم لوگ باہر نکلیں گے, کم سے کم لوگ ان کانٹیکٹ آئیں گے لوگوں سے, تو وہ لوڈ نہیں پڑے گا ہیلتھ سیکٹر پہ. ایک ٹائم پہ کم بیمار ہوں گے. ادروائز میرا نہیں خیال کہ کرونا 2 سال سے پہلے جانے والا ہے, اور کافی لوگوں کو یہ ہو کے جائے گا, لگ کے جائے گا. ایگزیکٹلی. اور جواز صاحب, کیونکہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ بہت سے لوگوں نے فائنینشلی بھی سپورٹ کیا ہے, یعنی بہت سے ایسے لوگ, یقینی طور پر عید پر میں چاہوں گا یہ بھی آپ پیغام دیں کہ بہت سے لوگ جو کہ افورڈ ہی نہیں کر پا رہے, بیسک لیونگ کو افورڈ نہیں کر پا رہے, تو ان کا خیال عید پر رکھا جائے. اس حوالے سے بھی کوئی پیغام؟ میں نے پاکستان میں اس سے زیادہ برا ٹائم نہیں دیکھا. میں نے زلزلوں میں کام کیا ہے, سیلابوں میں کام کیا ہے, میں نے ایجوکیشن پہ کام کیا ہے, ہیلتھ پہ کام کیا ہے, ہر فیلڈ میں کام کیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کرونا نے جو کیا ہے, معیشت کو جس طرح اس نے کرپل کیا ہے, مفلوج کر کے رکھ دیا ہے, غریب آدمی اتنا پریشان میں نے آج تک نہیں دیکھا. جتنے فونز مجھے اب آتے ہیں, لوگ مدد کے لیے پکارتے ہیں, سفید پوش لوگ بھی اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اوپر یہ کوئی اچھے دن نہیں ہے اس وقت, اور شاید آگے تھوڑی سی اور خرابی بھی ہو. تو لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کو, اس وقت بھائی چارے کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کر کے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ پیسہ ویسہ سب چلے جانا ہے, آخرکار تو ہم سب نے مٹی میں مل جانا ہے نا. وی ہیو ٹو گو 6 feet under all of us, مطلب کوئی اس سے بری زبان نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال اسی طرح رکھنا چاہیے کہ جس کے بعد جو نہیں ہے اس کو اس وقت تک سپورٹ دی جائے جب تک یہ کرونا ختم نہیں ہوتا اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہوتا دوبارہ. ایگزیکٹلی. اور جواز صاحب, کیونکہ آپ ہیں, آپ کی موجودگی ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے, تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ عید کے حوالے, اور عید کا دن بھی ہے, اور آپ نے ایک جو آپ نے بتایا کہ آپ نے مسیحاؤں کے لیے بھی کہا ہے کہ ہمیں تم سے پیار ہے, تو اگر آپ تھوڑا سا گنگنا بھی سکیں ہمارے لیے اور سب کے لیے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے چاہنے والے بھی ہیں, تاکہ عید کا دن بھی ہو, اپنے گھر پر بھی دیکھ رہے ہوں تو وہ بھی خوش ہو سکیں, شامل ہو سکیں, اس میسج کو سن سکیں. جواز صاحب. ضرور. اور میں یہ ہیلتھ سیکٹر کے ورکرز کو, ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, نرسز کو, ایمبولینس ڈرائیورز کو, پھر ویسٹ مینجمنٹ والوں کو, پھر پولیس کو, پھر آرمی کو, جو جو لوگ فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں, سب کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں. تم مسیحا ہو اس قوم کے, ہمیں تم سے پیار ہے, ہمیں تم سے پیار ہے, ہمیں تم سے پیار ہے. تیری محنت تبھی ایسا رنگ لائے گی, تیری ہمت چٹانوں سے ٹکرائے گی, گر تو ثابت قدم ہوگا ان کی طرح, جو کہ غازی بنے جیتے سب بازیاں. کامیاب رہو ہر قدم, قوم کی عزت ہو تم مسیحا ہو اس قوم کے, ہمیں تم سے پیار ہے. بہت خوب, بہت زبردست جواز صاحب. اور یہ بھی مجھے بتائیے کہ بہت سے ایسے گھر ہیں, کیونکہ ہم جب بھی عید پہ ہم پروگرام کرتے ہیں, ہم شہداء کو نہیں بھولتے جو پاک فوج کے ہوں, سویلین فورسز کے ہوں, لیکن اس دفعہ یقینی طور پہ ان ڈاکٹرز کے لیے بھی ہم ٹریبیوٹ کرتے ہیں جنہوں نے, جو اس میں اس دوران اس جنگ میں شہید ہوئے فرنٹ لائن پہ. پھر ان کے گھروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اس عید پر کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر دے. ان کے لیے بھی کوئی پیغام آپ کی طرف سے جواز صاحب لاسٹلی؟ جیسا میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں نے تو پہلی دفعہ یہ آواز اٹھائی تھی پاکستان میں. میرے ایک میڈیا کے دوست تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو بڑا کچھ ہونے والا ہے. ہم نے ڈسکشن کی, میں نے ٹویٹ کیا, اور میں نے یہ ڈاکٹرز کو ڈیڈیکیٹ کیا اور پیرامیڈکس کو بھی کیا. تو اس کے بعد یہ ہر چینل نے کیمپین بنا لیا اس کو. میں بڑا خوش ہوں کہ ایک ایسے زبردست ٹائم پہ ایفیکٹیولی ہم نے یہ پیغام پہنچایا ہے. تو ڈاکٹرز کو سلام ہے, پیرامیڈکس کو سلام ہے, نرسز کو سلام ہے, ایمبولینس ڈرائیورز کو سلام ہے, جتنے بھی ہیلتھ ورکرز ہیں پاکستان کے, سب کو ہمارا سلام ہے. آپ جیتے رہیے, اور پاکستان کے لیے آپ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے. اور حکومت کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں, ان کی جانیں بڑی قیمتی ہیں, ان کو جو چاہیے جس طرح کا بھی ان کو حفاظتی اقدامات ان کے لیے ہمیں کرنے پڑیں گے وہ کریں. یہی وہ لوگ ہیں جو کرونا سے لڑ رہے ہیں, اور یہی لوگ کرونا سے اصل میں جو جنگ ہے اس کو جیتیں گے ہمارے لیے. بہت شکریہ جواد احمد صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور ہمیں جوائن کیا عید کے حوالے سے. اپنی آپ ناظرین سن رہے تھے, اور بہت اچھی بات ہے, اچھا پیغام ہے ڈاکٹرز کے حوالے سے, اور یقینی طور پر
جو پیرامیڈکس ہیں ان کے حوالے سے. اور اس پروگرام میں بھی ہماری کوشش رہی کہ ہم اور آگے بھی جو پروگرام کریں گے اس میں ڈاکٹرز کو بلائیں گے بھی عید کے دن بھی, کہ ہم پوچھیں گے کہ آخرکار انہیں کیا مشکلات کا سامنا ہوا عید کے دن, وہ کیا کہتے ہیں, ان کا پیغام کیا ہے. تو یقینی طور پر یہی جاتے ہوئے آپ کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کہیں گے کہ عید اچھے سے منائیں, خوشیوں کو اچھے سے سیلیبریٹ کریں, لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ. بار بار بتایا گیا جی احتیاطی تدابیر کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. اور اللہ تعالیٰ ہماری امید اور ہماری دعائیں کہ انشاءاللہ اگلی عید جو ہے حالات بہت بہتر ہوں, اس ملک کے بھی, مجموعی طور پہ دنیا کے بھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, عید اچھے سے بنائیے گا. فیڈ بیک فیس بک, ای میل اور ٹویٹر دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.